جو آپ کے مرحومین ہیں، ہر مقام پر آپ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیا کریں. بے شک سبحان اللہ. اور جتنے بھی مرحومین ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو مرحومین اپنے اپنے مکان پر تشریف لاتا ہے اور اپنے مکین سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، میرے لیے نیکیاں نہیں کرتے، میرے لیے کوئی اچھا سا کام نہیں کرتے. اور ہم لوگ بڑے خوش عقیدہ مسلمان ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہمارے کوئی بات نہیں. اور ہمیں اپنی عبادتوں پر، نماز پر، روزہ پر، حج پر، زکوٰۃ پر فخر نہیں، ہم تو اپنے نبی کی ذات پر فخر کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ ہمیں کام آئے گا. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات. اسی ضمن میں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا دوں. ابھی جو شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں شاید ہریانہ یا پنجاب کی طرف رہتا ہوں، تو آپ اگر لدھیانہ ہریانہ میں پڑتا، آپ اگر ادھر رہے ہوں گے تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پت. ان کا مزار پانی پت پنجاب کے اندر. بہت بڑے اللہ کے ولی. توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات بتا. بہت بڑے اللہ کے ولی. حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے حج بیت اللہ. فرض ہے مسلمانوں جن کو اللہ نے مالک نصاب بنایا. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے دل میں سوچا کہ میں حج کرنے جا رہا تو میں پیر و مرشد سے ملاقات کر لوں. گئے پیر و مرشد کی بارگاہ. آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے. آج جتنے مرید نہیں ہیں اس سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پیر نظر آتے ہیں. 5 کو انگوٹھی پہن لیتا، لال پیلا نیلا گلابی بلو ہرا کلر کا گمچھا رکھ لیتا، بن گئے پیر. 10 کو جو ہے جاہلوں کو 10 کو مرید آگے 10 کو مرید پیچھے، مالا مالا پہن کر کے آپ لوگ سمجھتے کیا گلے میں تسبیح پہنے ہوا، گمچھا سترنگیاں رکھے ہوا، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اور حقیقت بات بتا دوں، جس قوم کو مسجد میں جانا چاہیے وہ قوم آج مزاروں کے چکر کاٹ رہی ہے. مسجد میں جانا ضروری تھا، مزار پہ جانا ضروری نہیں تھا. آپ مسجد میں نہ جا کر کے اجمیر شریف جاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی روح کبھی نہیں خوش ہو سکتی. بات آپ میرا جملہ یاد رکھ لیجیے. آپ نماز چھوڑ کر آپ مولویوں کے پیچھے پڑتے کہ کوئی ایسی تعبیذ دے دے کہ میں امیر آدمی بن جاؤں. اگر تعبیذ سے کوئی امیر بن جاتا تو مولوی خود نہیں امیر بن جاتا. کیا بات ہے. اس کو 10,000 کا تنخواہ پر نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. مدرسہ میں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بہت امیر رئیس اعظم پپری کا اور سیتامڑھی کا اور بہار کا رئیس اعظم بن جاتا. ہمارے بزرگان دین نے دعا تعویذ کی ہے خان صاحب، لیکن ایک حد میں رہ کر دعا تعویذ کرنا جائز ہے. حج سے تجاوز کر جانا یہ اسلام نے منع کیا. آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، باوضو ہو کر کے دکان کو کھولیں، اپنے گھر کے تمام بچوں کو پاک و صاف رکھیں، اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں. یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو کسی مولوی، کسی بابا، کسی پیر کے تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کی تلاوت وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہو اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ اتنے پیر ہو گئے. آپ چلے جائیں مہاراشٹر میں، آپ چلے جائیں گجرات میں، آپ چلے جائیں کرناٹکا میں، آپ چلے جائیں تمل ناڈو میں، آپ چلے جائیں آندھرا پردیش میں، آپ چلے جائیں اڑیسہ کے اندر، آپ چلے جائیں بنگال میں، تو پورے علاقے میں گیا. اتنے پیر ہو گئے کہ مرید کم پڑ گئے. اور ہمارے علماء بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم کہیں کچھ غلط کہیں تو یہ ہماری اصلاح کر دیں. ایک بھی اللہ کے ولی نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب نہیں بنایا. تاریخ شاہد ہے کسی پیر نے، کسی ولی نے
اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ان پیروں کو چھوڑو، ان ولیوں کو چھوڑو، غوث کو چھوڑو، قطب کو چھوڑو، غریب نواز کو چھوڑو، چلو نبی کی بارگاہ میں. نبی کا جب وصال کا وقت قریب آیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ نبی چاہتے تو اپنے بھائی اور اپنے 4 خلیفہ ہیں، 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نبی کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں داماد ہیں. نبی چاہتے تو دنیا میں اور حضرت علی داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں. نبی نے فرمایا علی جیسا موسیٰ اور حضرت ہارون کا رشتہ تھا ویسا ہی تیرا اور میرا رشتہ ہے. نبی چاہتے تو حسن و حسین کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا دیتے، لیکن نبی نے نہیں بنایا. نبی نے کہا کہ یہ انصار و مہاجرین کا معاملہ ہے، میرے بعد وہ اپنا جس کو نائب بنا لے وہی میرا خلیفہ ہو. اور انصار و مہاجرین نے مل کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. یہ نبی کا طریقہ. اور آگے آئیں، چلے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. خواجہ غریب نواز کے بیٹے سید فخر الدین بہت بڑے عالم ہیں. کیا خواجہ غریب نواز اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن آپ نے نہیں بنایا. آپ کا خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ اللہ کے ولیوں نے ہمیں ایک میسج دیا کہ پیر کا بیٹا پیر تب ہو سکتا ہے جب اس لائق ہو. یہاں تو حال یہ ہے کہ باپ اگر پیر صاحب ہے، بیٹا اگر کیسا بھی ہو تو اس کو گدی نشین بنا دیا جاتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اور ہماری جو عوام ہے آنکھ بند کر کے ساری چیزوں کو تسلیم کر لی. یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں قیامت کے دن پلہ جھاڑ کر کے نکل سکتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا. وہاں آپ اگر جھوٹ بولیں گے نا تو آپ کا ہاتھ پیر آپ کے خلاف گواہی دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے مرید حج کرنے کے لیے جا رہے گئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں. کہنے لگے حضور حج کرنے جا رہا، دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے حج کے سفر کو آسان فرمائے. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی نے فرمایا اے میرے مرید حج کرنے کے لیے جا رہا جا، لیکن سن مدینہ کی کسی شے کو تجھ سے تکلیف نہیں پہنچے. کیا فرمایا؟ مدینہ کی کسی شے کو تجھ سے تکلیف نہیں پہنچے. اب وہ بندہ حج کرنے گیا، حج کر کے کہا حج کر کے آیا ہوں نا تو چلو پیر و مرشد سے ملاقات کر. آج کل پیر صاحب اتنے امیر ہو گیا، مرید ایک دم غریب ہوتا دے کر کے پیر صاحب کو امیر بنا دیا محلے کا. اب بیچارے مرید ایک دم غریب بن گئے. آج کل کے دور میں پیری مریدی مثل تجارت ہو گئی. وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے مرید کی اصلاح کرتے ہو. آج جو ہے اب بیچارے مرید کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، ان کی وہ شادی نہیں کر پاتے. سوچنے والی بات ہے، ہم لوگ کی لمحہ فکر کی بات ہے. ہم جتنا پیسہ پیروں کے اوپر خرچ کرتے اس کا اگر 10% اپنے معاشرے کے غریبوں پر خرچ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، پیارے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حج کر کے آئے نا، آنے کے بعد حج کر کے آئے کہ پیر و مرشد سے مل لوں. گئے نا تو ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف رک کر کے کھڑے ہیں، پیچھ کی طرف مرید کھڑا ہے. مرید آیا اور کہنے لگا حضور حج کرنے کے لیے گیا. حج کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ جب پہنچا، مدینہ کے اندر ایک شہر میں مسجد نبی کے بغل میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، بھیڑ لگا ہوا تھا. میں وہاں پہ کھڑا ہوا. جب میں کھڑا ہوا تو لوگوں کا دھکا لگا. دھکا لگنے کے بعد ایک کتا پر میں گر گیا، کتا زخمی ہو گیا.
हुजूर मैंने अपने कुत्ते को फाड़ कर उस कुत्ते को मैंने बंदिश बांध दी, हुजूर ये मदीना के अंदर मुझसे गलती हो गई, मदीना के अंदर ये मुझसे गलत काम हो गया। हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती वक्त का कुतुब है, वक्त का अब्दाल है, वक्त का वली है, वक्त का गौस है, वक्त का ख्वाजा है। हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपने चेहरे को अपने मुरीद की तरफ रुख करके घुमाते हैं और घुमा करके कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद ये कपड़ा वही है ना जिसको तूने मदीना के अंदर कुत्ते के पैर में बांधा था। वो मुरीद कहता हुजूर लेकिन ये कपड़ा आपके पास कैसे आया? हजरत अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, जो मदीना के गलियों में जो कुत्ता होता है वो अपने अपने इलाके का कुतुब हुआ करता है। जो मदीना की गलियों में कुत्ता बन करके घूमता है वो अपने अपने इलाके का गौस होता है, कुतुब होता है, अब्दाल होता है। और मैं अपनी तमाम तकरीर करनी छोड़ एक वाकया बयान करके गुफ्तगू को ख़त्म करना। हमारे उलमा भी तशरीफ फरमा, फिर कभी मौका मिला आप हमसे जुमा में सुनते। बड़ी कीमती बात मैं आपको, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का आपने नाम सुना। हम लोग जो नबी किया वो काम हम लोग कभी नहीं कर सकते, हाँ नबी ने जो फरमाया वो कर सकते। आज हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि जो नबी ने किया वही हम करेंगे, तो नबी जमीन पर बैठ करके चांद को टुकड़े कर दिया, आप भी करके दिखा दो। हजरत कतादा की आंखें अंधी हो गई तो आपने थूक डाला तो हजरत कतादा की आंखें अच्छी हो गई। हुजूर डूबा हुआ सूरज को वापस पलटा देते हैं, आप भी करके दिखा दीजिए। तो नबी ने जो किया वो हम कभी नहीं कर सकते, नबी ने जो फरमाया वो हम कर सकते। बेशक नबी ने जो कहा जो फरमाया वो हम कर सकते हैं, नबी ने जो किया वो हम कभी नहीं कर सकते। आखिरी बात बड़ी कीमती बता दूं, ये जो जितने अल्लाह के वली है ना, चाहे वो गौसे पाक हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो, इन तमाम वलियों को उनकी माँ ने वली कामिल बनाया। किसने बनाया है? माँ ने। आज हमारे हाल क्या है? अब जानते हैं कि मैं बहुत हक बात बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं चुप चौराहे से या किसी गली नुक्कड़ पे बोलता, मैं माइक पे बोलता हूँ। और एक बात मैं इतना जानता हूँ कि हमारे उलमा मिंबर रसूल से हक बात बोलने में बिल्कुल न डरे न झिझक महसूस करें। आप नाइबे रसूल हैं, रसूल अंबिया के वारिस हैं, आपको हक बोलना चाहिए। आज हमारे माशरे का हाल क्या है? जो भी गलत काम है वो इमाम साहब ठीक करेंगे, तो मोहल्ले का नेता फिर क्या करेगा? नेता क्या करेगा? नेता का काम क्या? ये गली में बैठ के, वो नुक्कड़ पे बैठ के, ये कोना में बैठ के, वो कोना में बैठ के दिन भर आलिमों की मौलवियों की गीबत करेंगे। आलिमों की गीबत करना ये कुफ्र है, और मेरे आका ने फरमाया कि जो आलिमों की गीबत करता है 7 नस्ल तक उसके खानदान में कोई आलिम नहीं हो सकता। 7 नस्ल, सोचने वाली बात। इमाम साहब अगर आपके बच्चे को समझाए, तकरीर में जरा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो फिर वही लोग बवाल मचा देंगे। इमाम साहब बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर। बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत देना ये बहुत जरूरी है। तालीम के साथ हमारे बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत का होना निहायत जरूरी। तालीम है तरबियत नहीं है, कभी हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों को जो है तरबियत होना बहुत जरूरी है। तालीम और तरबियत ये दो बहुत अहम चीजें। और दुनिया में जितने भी वली हैं, इनको वली उनकी माँ ने वली कामिल बनाया, माँ ने। लेकिन आज की माँओं का क्या हाल? आजकल हर बंदा चाहता कि मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा जैसी हो। तो देखो तो फातिमा तु ज़हरा का बाप तो मोहम्मद अरबी है ना जी।